الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شأن حبيبه مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی ذوق و شوق، محبت، الفت اور عقیدت کے جذبات میں ڈوب کر بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیجئے، پیش کیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی معزز و محترم، بہت زیادہ عزت و احترام کے لائق علماء ذی وقار، سادات کرام، مشائخ اعظام، حضرات کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، رب ذوالجلال کا بے پایاں احسان و کرم ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے اپنے محبوب مکرم تاجدار ارب و جم، شفیع معظم، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے ہم ایمان والوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ بحمد اللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، رب کائنات جل وعلا نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو، یعنی امت مصطفیٰ کریم کو، اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا کہ ہم پوری زندگی اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق کے شکر کبھی بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور ایک قانون ہے، وہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب کائنات جل وعلا برکتوں والی ذات بابرکات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک شیفہ میں ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، الذی، رب ذوالجلال وہ ذات بابرکات ہے کہ خلق الموت، جس نے پیدا فرمایا موت کو، والحیات، اور پیدا فرمایا زندگی کو، اور ان دونوں کے پیدا فرمانے کا جو اس جگہ مقصد ذکر فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائش کے مراحل سے گزارے کہ ایکم، تم میں وہ کون کون شخص ہے کہ جو احسن عملا، جو نیک عمل کرنے والا ہے، وہ کون کون ہے۔ تھوڑی سی بات قابل غور ہے، رب کائنات ارشاد میں الذی خلق الموت، وہ رب ذوالجلال کہ جس سے پیدا فرمایا موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ پہلے کسے پیدا فرمایا گیا ہے؟
اور زندگی کو موت پہلے پیدا کی گئی ہے، زندگی بعد میں پیدا کی گئی ہے۔ اور دوسری چیز، موت اور زندگی، حیات، یہ دونوں مخلوق ہیں۔ کیا ہے بھلا؟ موت کیا ہے؟ مخلوق۔ زندگی کیا ہے؟ مخلوق۔ میرے کریم کیا فرماتے ہیں؟ ارسلت الی الخلق کافہ، میرے اللہ نے مجھے پوری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا۔ موت کیا ہے؟ مخلوق۔ زندگی کیا ہے؟ مخلوق۔ میرے کریم ساری مخلوق کے رسول ہیں، پھر موت بھی میرے نبی کی امت میں شامل ہے، زندگی بھی میرے نبی کی امت میں شامل ہے۔ میں آپ کے ایمان کے دروازے پہ دستک دیتا ہوا تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، نبی امتی پر مسلط ہوتا ہے یا امتی نبی پر؟ بتائیے بھلا، حکم نبی کا امتی پر چلتا ہے کہ امتی کا؟ بتائیے بھلا، کس کا حکم چلتا ہے؟ نبی کا۔ امتی نبی کا محتاج ہے کہ نبی امت کا؟ امتی محتاج ہے نبی کا، امتی محتاج ہے نا۔ نبی امت کے تابع ہے کہ امت نبی کے؟ امت نبی کے تابع ہے۔ پھر موت اور زندگی تو میرے نبی کی امت میں شامل ہے، موت اور زندگی تو دونوں میرے نبی کی، پر امت کی نہ۔ اب امتی کی جرت کیا ہے کہ نبی کی اجازت کے بغیر نبی کے گھر میں داخل ہو سکے؟ جرت ہے؟ اس لیے تو اسرائیل باہر کھڑے ہو کر عرض کر رہے تھے اجازت ہو تو اندر آ جاؤں، اجازت ہو تو ایک امتی دوسرے امتی کو خدمت انور میں، یعنی اسرائیل امتی دوسرے امتی کو، یعنی جس کو اللہ نے موت کا نام دیا، بارگاہ ساتھ ماب میں پیش کر دے، تو اب موت میرے نبی پر مسلط ہوئی ہے، خدمت میں پیش ہوئی ہے۔ تو اب وہ معلوم نہیں ان کے پاس عقل ہے کہ نہیں جو نبی کو مردہ کہیں گے، کوئی نبی پر مسلط تو نہیں ہوگے نا۔ رب ذوالجلال نے واضح ترین لفظوں میں ارشاد ہے کہ موت اور حیات کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ دونوں مخلوق ہیں، اور ساری مخلوق میرے نبی کی امت میں شامل ہے۔ یہاں تو جو بات دراصل میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، یہ درمیان میں ضمناً ایک بات ہو گئی، سمجھانا جو چاہتا تھا کہ یہ چیز ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، کل من علیہا فان، کائنات ہستی میں جو بھی شے ہے وہ فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کائنات ہستی میں کسی کو بقا ہے تو ذات رب ذوالجلال ہے، صرف اس کو بقا ہے، اس کے سوا کسی کو بھی بقا نہیں ہے۔ جو دنیا میں آیا وہ مرنے کے لیے آیا، جو نیا ہے وہ پرانا ہونے کے لیے، جو بنا ہے وہ برباد ہونے کے لیے، جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے۔ یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ بظاہر موت نعمت تو نہیں ہے، کوئی آدمی مر جائے تو اس کے مرنے پر خوشیاں تو نہیں منائی جاتی، اس کے مرنے پر اظہار مسرت تو نہیں کیا جاتا، لوگوں کو مبارکباد تو پیش نہیں کی جاتی۔ موت کو آپ کبھی بھی باعث رحمت نہیں سمجھتے عام طور پر، لیکن میرے نبی کے صدقہ سے یہ موت بھی رب نے نعمت بنا دی، عزتوں والی بنا دی۔ یہ ماہ مقدس شوال المکرم ہے، مشہور روایات کے مطابق اس مہینے کی 15 تاریخ کو، مشہور روایات کے مطابق، قدر اختلاف ہے، میں نے کہا مشہور روایات کے مطابق اس ماہ مقدس کی 15 تاریخ کو میدان احد میں ایمان والوں اور کافروں کا باہم مقابلہ ہوا تھا، جن سے 70 ایمان والے مرتبہ شہادت پا گئے تھے۔ رب کائنات جل وعلا نے ان کو عزت و عظمت کی بڑی بلندی پہ فائز فرما دیا تھا۔ مرنا تو ہر کسی نے ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر کسی نے، خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، جو دنیا میں آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے ان لوگوں کو مرتبہ شہادت عطا فرما دیا، اور ایک ایک بار سے تھوڑا احساس بھی دلا دیا
اگر آپ تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے تو بعض چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان مجید میں ارشاد گرامی قدر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تم کو اپنے حضور طلب فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، ایمان والو فوراً بات کو قبول کر لیا کرو، کہنا مان لیا کرو، اذا دعا، جب تم کو بلائے اللہ اور اس کا رسول۔ بظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا تو کسی کو یوں نہیں بلاتا، یوں تو اس کی شان بہت بلند و بالا ہے، ہم اس لائق کہاں ہیں کہ رب کائنات جل وعلا ہم سے خطاب فرمائے؟ ہم وہ برداشت کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے پرہیبت کلام کو ہم برداشت کر سکیں؟ غیر ممکن ہے۔ وہ فرماتا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن کریم کا کوئی بھی جز کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو ہیبت الہیہ سے اس کے بھی پڑھ کے جوڑ جاتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب رب کائنات نے اپنی تجلیات کا ایک پرتو پہاڑ کے جہاں منتقل کیا تھا، پھر کیا ہوا تھا کہ وہ پہاڑ کے پڑکھے چڑ گئے تھے۔ فلما تجلی رب للجبل جعلہ دکن، پہاڑ کے پڑکھے چڑ گئے اور موسیٰ کلیم اللہ سائے کا بے ہوش ہو کے گر گئے تھے۔ ممکن نہیں ہے کہ اس ذات بابرکات کو کوئی دنیا میں اپنی نگاہوں سے دیکھ سکے یا اس کے کلام کو سن سکے۔ اللہ خود تو کسی کو مخاطب نہیں فرماتا، پھر مخاطب کون کرتے ہیں؟ میرے نبی کون کرتے ہیں؟ اللہ کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، دعاکم علماء تشریف فرمایا ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول وہ دونوں تم کو بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ وہ کیوں بلاتے ہیں؟ لما یحییکم، وہ اس لیے بلاتے ہیں تاکہ تم کو زندگی عطا فرما دیں، تمہاری خاطر تم کو بلاتے ہیں کہ تم کو زندگی کی بھیک عطا فرماتے ہیں۔ کون؟ اللہ اور اس کا رسول۔ اب اللہ تعالیٰ براہ راست تو کسی کو نہیں بلاتا، جب بلائے گا میرے نبی کے حوالے سے بلائے گا تو پتہ کیا چلا؟ نبی کا بلانا، اللہ کا بلانا، نبی کا عطا فرمانا۔ لما یحییکم، یہ تم کو اس لیے بلاتے زندگی عطا فرمائیں، تو نبی کا عطا فرمانا، اللہ کا عطا فرمانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو نبی زندگی عطا فرما دینے والا ہو، باقی نعمتیں کون سی رہ گئیں؟ سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ تو اب نبی نے کوئی حکم دیا، اگر اس حکم سے معمولی سی سرتابی بھی ہوئی تو پھر تھوڑی سی سرزنش ہوئی، مگر وہ سرزنش بھی کتنی اعلیٰ ہے۔ میں مثال نہیں دے سکتا، لیکن رب کائنات کی سنت ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اللہ فرماتا ہے میں ان کی مثال دیتا ہوں جس طرح کسی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، منافق کی مثال اللہ دیتا ہے کہ آگ نے ماحول کو روشن کر دیا، یکلقت اللہ ان کا نور، ان کے نور کو لے گیا اور ان کو ظلمات میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ اللہ نے مثالیں دی ہے قرآن کریم میں، میرے نبی بھی مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے، میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، وگرنہ حقیقتاً مثال اس لائق نہیں ہے۔ ماں اپنے کسی پیارے بیٹے سے ناراض ہو، ماں اپنے کسی پیارے بیٹے سے ناراض ہو، اس کو بظاہر گالی دیتی ہے، بد دعا دیتی ہے، لیکن کیا کہتی ہے؟ او تیرا بیڑا تر جائے، کام کر۔ کہتی کیا ہے؟ تیرا بیڑا کبھی ڈوب جائے تو نہیں کہتی، وہ سرزنش بھی کرتی ہے تو محبت بھرے انداز میں دعا ہی دیتی ہے، بد دعا نہیں دیتی۔ میرے نبی نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ جبل رما، رما کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دور سے پھینکنا، جس طرح میرے قریب نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا ان القوت فی الرما۔ یاد رکھو میرے صحابہ، قوت میدان جنگ میں طاقت والی چیز کیا ہے؟ دور سے چیز کو پھینکنا۔ اس زمانہ میں دور سے کیا پھینکا جاتا تھا؟ نیزہ، حربہ جس کو کہتے تھے، چھوٹا نیزہ، یا پھر تیر پھینکا جاتا تھا۔ یہ دو چیزیں تھی نہیں پھینکی جاتی۔ میرے نبی نے تیر کا نام بھی نہیں لیا، میرے کریم آقا نے حربہ کا نام بھی نہیں لیا، مطلقاً فرمایا دور سے پھینکنے میں
قوت ہے، اس کو حاصل کرو۔ کل تیر پھینکا جاتا تھا، آج میزائل پھینکا جاتا ہے۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا میزائل راکٹ ٹیکنالوجی تم حاصل کرنا، طاقت اس میں ہے۔ بیٹے یہاں ہوگے نشانہ کہیں جا کے لگے گا، یہ دور سے پھینکنا ہے۔ تو رمی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دور سے پھینکنا۔ اس کو جبل رما اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم جب میدان احد میں تشریف لائے تھے تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو اس پہاڑی پر جو راستے کے بالکل قریب تھی، جیسے ایک درہ یعنی ایک ایسا راستہ پہاڑی سلسلہ کے اندر داخل ہوتا تھا، جبل احد کے اندر پہاڑی سلسلہ کے اندر، کہ عقب سے حملہ کیا جا سکتا تھا۔ جس طرح میرا منہ آپ کی جانب ہے، پچھلی جانب ایک درہ موجود ہو، ادھر سے آنے والا میرے انجانے پر مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے کہ میرا چہرہ تو ادھر ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کا چہرہ اس جانب تھا، پیچھے وہ درہ تھا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے جنگی حکمت عملی کے تحت حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر، یہ زبیر نہیں ہے، زا کے ساتھ جیم کے ساتھ ہے، سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت 50 تیر اندازوں کو حکم دیا تم اس پہاڑ کی چوٹی پہ ٹھہر جاؤ، اگر کفار عقب سے حملہ کرنے کی کوشش کریں تو تم تیر اندازی کر کے ان کے دانت کھٹے کر دینا، ان کا چہرہ پھیر دینا، وہ عقب سے ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ اور میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ان کو سمجھانے کے انداز میں ارشاد گرامی قدر فرمایا، میں مبالغے کا لفظ تو نہیں کہوں گا، ذات میرے نبی کی ہے، کوئی اور ہوتا تو میں کہہ دیتا مبالغے سے کام لیا۔ میرے کریم آقا جو بیان فرماتے حق کی بیان فرماتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے صحابہ کو سمجھانے کے انداز میں ارشاد میں سنو، اگر تم دیکھو کہ رب کائنات جل وعلا نے فتح نصرت کو ہمارا مقدر فرما دیا ہے اور ہم کفار کو میدان سے بھگا رہے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، یا تم دیکھو خدا نہ خاصہ ہم علیہ باللہ تعالیٰ ظاہری طور پر میں لفظ شکست بھی نہیں کہوں گا، ہم مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے ہیں، اور پرندے درندہ قسم کے پرندے جس طرح چیل کوے وغیرہ اور جنگل کے درندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں، میں تم کو حکم دیتا ہوں تم اس پہاڑ کی چوٹی سے پھر بھی نہیں اترو گے۔ یہ میرے کریم آقا کے سمجھانے کا ایک انداز تھا، ان کو سمجھا دیا تم پہاڑ کی چوٹی سے نہیں اترو گے۔ رب ذوالجلال نے وہی کچھ فرمایا جو میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت کو پسند تھا۔ کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، رب کائنات نے ایمان والوں کو فتح و نصرت سے نوازا۔ جب کافر بھاگ رہے تھے، میدان جنگ خالی ہو گیا، تو مسلمانوں نے اب مال غنیمت کو یعنی کفار جو چھوڑ کے اسلحہ گئے تھے، جو ان کی زرہ وغیرہ تھی، ان کے مردوں کے جسم پر جو لباس زرہ وغیرہ تھی، ایمان والوں نے ان کو اتارنا شروع کر دیا۔ اب ان کی ساری توجہ ادھر ہو گئی، وہ کفار میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب وہ چلے گئے، مسلمان الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ مال غنیمت سمیٹنے لگے، تو یہ احباب جو پہاڑ کی چوٹی پر سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ کی زیر قیادت موجود تھے، صحابہ کرام، انہوں نے خیال کیا کہ اب وہ تو مقصد حاصل ہو گیا جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں بٹھایا گیا تھا، کفار تو میدان میں موجود ہی چلے گئے ہیں، اس لیے اب ہمیں چوٹی سے نیچے اتر آنا چاہیے۔ یہ ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا، اسے اجتہادی غلطی سے عموماً تعبیر کیا جاتا ہے کہ بندہ کچھ نیکی کا سوچتا ہے کہ میں کام صحیح ہی کر رہا ہوں، وہ کام اپنے گمان میں صحیح ہی کر رہا ہوتا ہے مگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ خیال فرمایا صحابہ کرام نے کہ رسول رحمت کے ارشاد گرامی قدر فرمانے کا اصل مدعا یہ تھا کہ تم اس وقت تک پہاڑ پر رہو گے جب تک کفار کے حملے کا خطرہ ہوگا، چونکہ اب خطرہ باقی نہیں رہ گیا، کفار میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، اور اب ہمارا یہاں ٹھہرنا کوئی زیادہ مفید نہیں ہے، کیوں نہ ہو بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہو جاتے ہیں، پتہ تو ہو گئی۔ لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر نے ان سے ارشاد فرمایا کہ رسول رحمت نے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا کہ جب تک میری طرف سے پیغام نہ آئے تم نیچے نہیں اترو گے۔ ابھی تک رسول رحمت کی جانب سے پیغام نہیں آیا، تو بعض صحابہ نے یہ عرض کیا
کہ دراصل حضور کے فرمانے کا اصل مقصد مدعا یہی تھا کہ کفار میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تبھی حضور حکم دیں گے، تو اب نہیں تو تھوڑی دیر بعد آ جائے گا، اس لیے ہمارا نیچے اترنا کوئی معیوب نہیں ہے، باعث عیب نہیں ہے۔ چند افراد کے سوا باقی صحابہ کرام اس پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید یہ دونوں بعد میں بارگاہ سات ماب میں حاضر ہو کر میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تھے، لیکن اس وقت یہ دونوں کفار کے کمانڈر تھے۔ یہ دونوں جہاں دیدہ قسم کے بڑے تجربہ کار قسم کے کمانڈر تھے۔ ان دونوں نے فوج کا ایک دستہ اپنی زیر قیادت پیچھے چھپایا ہوا تھا کہ جب بھی موقع ملے گا ہم حملہ کریں گے۔ جب یہ صحابہ کرام اس پہاڑ سے نیچے اترے جبل رماح سے، تو انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا۔ تھوڑے سے صحابہ کرام جو پہاڑ پر موجود تھے انہوں نے جان توڑ کر مقابلہ کیا، مگر یہ چند افراد اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، یہ مرتبہ شہادت پا گئے۔ اب عقب سے حملہ ہوا جس کے نتیجہ میں بہت سارے صحابہ کرام، 70 کے قریب صحابہ کرام، جن میں میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم کے محبوب چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، اللہ اور اس کے رسول کے شیر یہ بھی تھے، یہ سارے مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تم کو بلائے، یعنی کوئی حکم دے تو فوراً مان لیا کرو، وہ تمہیں بلاتے ہیں زندگی عطا فرمانے کے لیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، ہماری نیکیوں سے ان کی خطائیں افضل ہیں۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ ہماری نیکیوں سے ان برگزیدہ شخصیات کی صحابہ کرام کی خطائیں افضل ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں، اب سارے دہرائیے جملے کو، ہماری نیکیوں سے ان کی بظاہر خطائیں افضل ہیں۔ دیکھیے ذرا، ان سے یہ جو کچھ سرزد ہوا تھا، بظاہر اس کو کیا کہا جائے گا؟ بظاہر کیا کہا جائے گا؟ خطا، لیکن ہمیں حیا چاہیے کہ ان کی جانب ایسی چیز کی نسبت کرنا۔ بظاہر اس کو کیا کہا جائے گا؟ خطا، مگر اس کے نتیجہ میں ملا کیا؟ مگر اس کے نتیجہ میں ملا کیا؟ بتائیے بھلا جی، مرتبہ ہے ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ تیری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ان کو شہادت مل گئی ہے۔ اب بتا کہ جو ظاہر ان کی خطا تھی وہ تیری نیکی سے اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نماز پڑھوں یہ نیکی کا عمل ہے، ان سے وہ لغزش ہوئی، ان سے وہ لغزش ہوئی، ان کی لغزش میری نیکی سے اعلیٰ ہے کہ مجھے پتہ نہیں میرا حج، میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ان کی لغزش کا صلہ کا ملا، رب نے ان کو مرتبہ شہادت عطا فرما دیا۔ تو پھر ان کی لغزش ہماری نیکیوں سے اعلیٰ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو پھر صلہ کا ملا۔ میں پہلے آپ کو ایک مثال دے چکا ہوں کہ محبوب بیٹے کو جب محبت کرنے والی ماں اس کو گالی دیتی ہے تو کیا کہ تیرا بیڑا تر جائے، ڈوب جائے نہیں کہتی، دیتی گالی ہے، لیکن انداز کیا ہوتا ہے؟ تیرا بیڑا تر جائے۔ اب رب کائنات جل وعلا نے ان کو اس لغزش پر تنبیہ فرمائی تو پھر کیا کیا؟ شہادت کا درجہ دے دیا ہے، تنبیہ فرمائی مگر مرتبہ شہادت عطا فرما دیا۔ اور اسی دوران حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا رسول اللہ کے جو محبوب چچا تھے وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ وہ کس لمحے، اس واقعہ کے بعد یا پہلے کب فائز ہوئے، اس پہ قدر اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک ان کی شہادت پہلے ہو گئی تھی، یہ جو بعد میں حملہ ہوا نا اس سے پہلے جمہور کے نزدیک ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کے کیا لگتے تھے؟ صرف چچا ہی نہیں تھے، ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے حالہ بنت وہیب۔ وہیب بھائی ہیں وہب کے، وہب اباجی حضرت آمنہ کے۔ حضور کی والدہ سیدہ آمنہ، ان کے اباجی کا نام آمنہ بنت وہب۔ آمنہ بنت کے وہب کے بیٹے کون ہیں؟ میرے نبی۔
ان کے حضرت آمنہ کے چچے وہیب، ان کی بیٹی حالہ کے بیٹے حضرت حمزہ ہیں، یعنی حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے چچا کے بیٹے حالہ کے بیٹے حضرت حمزہ ہیں۔ دیکھیے ایک رشتہ، اور میرے کریم آقا کے چچا بھی ہیں۔ دوسرا رشتہ حضرت ثویبہ جن کو صوبی ابھی کہا جاتا ہے، میرے نبی کو بھی انہوں نے دودھ پلایا، حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ عمر میں میرے کریم آقا سے بعض روایتوں میں 2 سال ہیں اور بعض میں کہ 4 سال بڑے تھے۔ بڑے جری، بہادر، حسین، تناور، بہت ہی خوبصورت جوان تھے۔ میرے کریم آقا سے ان کا تعلق چچا کا بھی تھا اور قریبی گہرے دوست کا بھی تھا۔ ہم عمر تھے نا دونوں، چند سال کا فرق ہے نا، حضرت حمزہ 2 یا 4 سال بڑے ہیں، اکثر نے 2 سال ہی تحریر کیا ہے۔ اب 2 سال کا اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہوتا۔ ہم عمر بھی ہیں، چچا بھی ہیں، دور شریک بھائی بھی ہیں، ماں کی طرف سے بھی یوں کہیے جس طرح خالہ داد ہوتے یوں ہیں، کتنے زیادہ تعلق تھے۔ اس لیے میرے کریم آقا ان سے اور یہ میرے نبی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے، بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم کے ساتھ یہ بھی اظہار جانثاری کیا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے شرف ایمان سے مشرف ہونے سے محض 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو طالب جان رنگبو سے تشریف لے جا چکے تھے۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت اللہ اپنے کاشان مقدس سے حرم کعبہ کی جانب آ رہے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ تھوڑا سا وہاں کا نقشہ ذہن میں ہونا تو وہاں حاضر ہو کر مزہ زیادہ آتا ہے۔ اگر تھوڑا سا نقشہ ذہن میں آ جائے نا تو حاضر ہو کر مزہ زیادہ آتا ہے۔ رب ذوالجلال آپ کو بارگاہ ساتھ مآب میں با ادب حاضری کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور آپ کے صدقہ سے مجھے ناچیز کو بھی۔ اگر آپ حرم کعبہ کا طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کے لیے جاتے ہیں، کوہ صفا سے ابتدا ہوتی ہے، ان الصفا والمروہ، کوہ صفا سے ابتدا ہوتی ہے۔ کوہ صفا کے قریب پہلے، یہ توسیع سے پہلے ایک دروازہ ہوتا تھا، وہاں باب ارقم لکھا ہوتا تھا۔ ایک جگہ حضرت سیدنا ارقم کا گھر تھا جہاں سیدنا فاروق اعظم شرف ایمان سے مشرف ہوئے۔ اس پہاڑ پر بھی گھر بنے ہوئے تھے۔ تھوڑا سا آگے چلتے تھے مروہ کی جانب تو پھر دروازے آنے شروع، باب النبی، باب ابن شیبہ، باب القریش، باب ابن ہاشم، یوں دروازے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ رب کائنات جل وعلا آپ کو توفیق و ہمت عطا فرمائے زیارت کرنے کی۔ اگر آپ صفا سے باہر نکل جاتے ہیں، باب الصفا سے آخری دروازے سے باہر نکلیں گے تو واش روم کی بیک سائڈ پہ جبل ابو قبیس کے پہلو میں آپ کو ایک مکان نظر آئے گا جس پر لائبریری لکھا ہوا ہے مکہ مکرمہ کی۔ وہ مکان ہے جو میرے کریم آقا کی ولادت باسعادت کی جگہ ہے۔ بین ہی وہ مکان تو نہیں، جگہ وہی ہے۔ اس کے قریب ہی میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم کی محبوب زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ کا گھر تھا۔ اب اس طرف سے جب آیا جائے گا جبل قبیس کی جانب سے تو گزرنے والا کہاں سے گزرے گا بھلا؟ ادھر آج تو کوہ صفا مروہ کا نشان ہی باقی رہ گیا ہے، اصل پہاڑیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ ادھر بھی پہاڑی ہے، ادھر بھی پہاڑی ہے، درمیان میں جگہ ہے گزرنے کی۔ اب سمجھیے میرے نبی اپنے کاشان مقدس سے حرم کعبہ کی جانب آئے تو کہاں سے گزرے تھے؟ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان سے۔ اگر آپ کبھی وہاں جائیں تو اس تصور میں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے نبی گزر کے گئے تھے، وہ ذہن میں لائیں۔ یہاں وہ گھر تھا، یہاں وہ دروازہ تھا، یہاں وہ مکان تھا، تو پھر لطف زیادہ آتا ہے، مزہ زیادہ آتا ہے زیارت کرنے کا۔ میرے کریم جب یہاں سے گزر رہے تھے نا، درمیان میں پہنچے تھے، میں ایک آدمی کامن سینس کے ذریعے کسی چیز کو وہ محسوس کرتا ہے، یاد کرتا ہے۔ تھوڑی سی جگہ صفا مروہ کے درمیان ایسی ہے جہاں سے دوڑ کر گزرا جاتا ہے۔ جگہ بھلا کون سی ہے؟ جہاں سے سیدہ ہاجرہ دوڑ کر گزری تھی، وہی جگہ ہے نا؟
جہاں سے وہ کیوں دوڑ کر گزری تھی کہ الٹی جانب ایک ٹیلا تھا، ٹیلے کی اوٹ پہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے، اتنا حصہ ٹیلے کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، آگے دوڑ کے بڑھتی تھی تو پھر کوہ مروہ کی چڑھائی آ جاتی تھی، پیچھے کوہ صفا کی چڑھائی تھی، تو پھر میرے نبی کہاں سے گزرے ہوں گے؟ جہاں سے تم دوڑ کر گزرتے ہو، یہی جگہ پستی میں ہوگی نا، تو وہاں سے گزرتے ہو چشم تصور میں لو، یہ وہ جگہ جہاں میرے نبی کے مبارک قدم لگے تھے۔ بہرحال میرے کریم وہاں سے گزرنے لگے تو خبیث ترین انسان جس کو ہم ابو جہل کے نام سے یاد کرتے، اس کا اصل نام عمر بن حشام تھا، یہ بڑا خبیث انسان تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے روک لیا، بکواس بکنا شروع کی، جو بھی وہ نازیبہ کلمات بک سکتا تھا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں برتن میں جو ہوتا ہے باہر، اس کے اندر تو بھری ہوئی گندگی تھی، نجاست بھری ہوئی تھی، اس نے نجاست کو اگلنا شروع کر دیا، صرف نجاست نہیں اگلی بلکہ اپنے ہاتھ سے بھی بدبختی دکھائی۔ میرے کریم آقا رسول عربی سے الجھ پڑا، اور میرے کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارکہ بھلا کتنی تھی؟ حضور نے تھوڑا سا غور کر لیا کیجیے، حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی پر اعلان نبوت کا فرمایا جی، اور 6 سال ہوئے تھے حضور کو اعلان نبوت فرمایا جب حضرت سیدنا فاروق اعظم شرف ایمان سے مشرف ہوئے ہیں، اور اس واقعہ کے 3 دن بعد ہوئے تھے، تو حضور کی عمر مبارکہ پھر کتنی تھی؟ اب 46 برس کی۔ میں دراصل آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ میری بات کو آپ بخوبی سمجھ سکیں۔ میرے کریم آقا کی بظاہر عمر کتنی تھی؟ تقریباً 46 برس کا انسان کوئی بچہ تو نہیں ہوتا، اس کو جھڑک دیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی ابتدائی عمر میں تو نہیں ہے نا کہ اس کو ایک آدھ تھپڑ مار بھی دیا تو کوئی بات نہیں، بچے کو کسی نے مارا ہے۔ 46 سال کی عمر میں انسان نہایت ہی سنجیدہ ہوتا ہے، ایک عام آدمی بھی اس عمر میں نہایت ہی سنجیدہ ہوتا ہے، جب اس سے الجھا جاتا ہے یا گستاخی کی جاتی ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب میرے کریم آ کر اس عمر میں ہیں اور وہ خبیث گستاخی بک رہا ہے، گالیاں بکنے لگا، اور خود اس خبیث کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، دارالندوہ کا ممبر بننے کے لیے 40 سال کا ہونا شرط تھا، لیکن یہ خبیث 18 سال کی عمر میں اس کا ممبر چن لیا گیا تھا۔ اب ایک چھوٹی عمر کا خبیث انسان بڑی عمر کی برگزیدہ شخصیت کی گستاخی کرے تو گستاخی زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ عبداللہ بن جدعان یہ ایک صاحب تھے، ان کا گھر کوہ صفا کی چوٹی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اگر آپ کو پہلے توفیق عطا فرمائی ہو کبھی حرم پاک حاضری کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ارد گرد سارے کا سارا مکہ مکرمہ پہاڑوں پر ہی آباد تھا۔ جبل صفا کی چوٹی پر عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا، گھر کے دروازے کھڑکی سے، کمرے کی کھڑکی سے اس کی لونڈی نوکرانی یہ منظر دیکھ رہی تھی، ابو جہل خبیث خباثت بک رہا ہے، اور میرے کریم اپنی شان کریمی سے کام لیے اپنی نگاہیں جھکا کر اس کی ہر گستاخی کو برداشت فرما رہے ہیں۔ اس سے بکواس بکا، حضور خاموش رہے، دست درازی کی، ہاتھ اٹھایا، میرے نبی نے خاموشی کے ساتھ وہ سب کچھ برداشت کر لیا جو اس خبیث کی جانب سے سرزد ہوا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ قحط کے دنوں میں آپ روٹی بہت کم کھاتے تھے۔ کسی نے کہا آپ کیوں کم کھاتے ہو؟ فرمائیں گے جو پیٹ بھر لیتے اس کو بھوکے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ لونڈی تھی نا، اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہوگی نا، تو غریب کو تو غریب کا دکھ ہوتا ہے، جس سے کبھی غربت دیکھی ہی نہیں امیر نے، اس کو کیا پتہ بھوک کی چیز کا نام ہوتا ہے۔ یہ لونڈی تھی نا، مظلومہ تھی، جب میرے نبی پہ ظلم و ستم ہوتا ہے دیکھا نا تو اس کا جی بھر آیا، یہ رونے لگی، حضور کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا تھا۔ میرے کریم آ کر سلبی وہیں سے واپس پلٹ گئے، آ رہے تھے حرم پاک نہیں آئے، واپس پلٹ کے اپنے کاشان مقدس چل جگہ۔ اس خبیث نے اتنی بدبختی دکھا دی تھی کہ حضور حرم کعبہ کی جانب نہیں آئے۔ حرم کعبہ کے جو صحن تھا، صحن کے ساتھ ایک قصائی کا گھر تھا جس کو انہوں نے دارالندوہ، ندوہ کہتے کمیٹی گھر کو،
دارالندوہ کمیٹی گھر، وہاں جس طرح تکیہ کمیٹی گھر کہہ لیں، بیٹھنے کے لیے ایک مجلس گاہ کہہ لیں، وہ گھر اس لیے بنایا ہوا تھا۔ اور یہ قریش مکہ روزانہ وہاں آ کے بیٹھ جاتے، سارا دن گپے ہانکتے، وہ کھانا پینا کھاتے، شراب نوشی ہوتی، جو کچھ بھی۔ یہ بدبخت وہیں آ کے بیٹھ گیا تھا دارالندوہ میں۔ اب میرے نبی حرم کعبہ کے سیر میں نہیں ہے، واپس چلے گئے اپنے گھر میں۔ حضرت حمزہ کی عادت تھی، یہ بہادر تھے، روزانہ جنگل بیابان کو جاتے، شکار کر کے لاتے، بڑے ماہر تیر انداز سے شکار کر کے لاتے اور حرم کعبہ کی طرف آتے، شکار کو صحن حرم سے باہر رکھتے، طواف کرتے، طواف کرنے کے بعد پھر دارالندوہ میں جاتے۔ دارالندوہ وہ کمیٹی گھر جہاں لوگ بیٹھے ہوتے، ان کے بعد جاتے، ان کو سلام کہتے، بڑی عزت کی جاتی تھی ان کی۔ اللہ نے ان کو حسن بھی عطا فرمایا تھا، طاقت بھی، قد کاٹ بھی عطا فرمایا تھا، سرخ و سفید رنگ تھا، بڑے حسین و جمیل تھے، سارے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ وہ کہتے جی حمزہ کو جگہ دو، بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر جی چاہتا گفتگو کرتے، وگرنہ واپس آتے، وہ شکار اٹھا کے گھر لے جاتے، اس کی کھال اتار کے گوشت بنا کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم فرما دیتے۔ یہ آپ کی عمومی عادت تھی۔ آج جب واپس آئے تو اتفاقی بات ہے، شکار بھی نہ ملا۔ جب اسی راستے سے گزر کر حرم کعبہ کی طرف آنے لگے تو عبداللہ بن جدعان کی وہی لونڈی نوکرانی اسی کھڑکی میں کھڑی منتظر تھی کہ حمزہ آنے والے ہیں۔ جب وہ آئے تو آپ کو پکار گیا، ابو عمارہ۔ عمارہ اور یعلا آپ کے بیٹوں کے نام تھے، اور دونوں کو نیت سے آپ کو یاد، ابو یعلا بھی، ابو عمارہ بھی۔ ابو عمارہ ٹھہرو، آپ رک گئے، بڑے کریم تھے نا، یہ نہیں کہ ایک نوکرانی مجھے آواز دے میں رک جاؤں، بڑے کریم تھے، رک گئے۔ کیا حاجت ہے تجھے؟ وہ رو پڑی، فرمایا کہ خیریت ہے، کیوں رو رہی ہو؟ خیال کیا شاید اس کے آقا نے اس پر ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، یہ میرے سامنے شکایت کرے گی۔ فرمانے کہ کیا ہوا، تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ کہنے کہ نہیں، میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، اے کاش آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو کسی کی جرت نہیں تھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا، اس کا چچا ابو طالب زندہ ہوتا تو کسی کی ہمت نہ تھی اس سے الجھتا۔ تیرے بھتیجے میرے نبی کا نام لے کے کہا، صادق و امی کو آج عمر بن حشام نے بہت ستایا اور بہت بکواس بکا، اسے وہ سارا واقعہ کہہ دیا۔ حضرت حمزہ کی ممنعات کیا ہوا کرتی تھی؟ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہلے بتا چکا ہوں، شکار والا وہ جو مال ہوتا ہے نا، جو جانور ہوتا ہے، ہرن ہوتا ہے یا کچھ جانور، اس کو صحن حرم سے باہر رکھتے، اپنی کمان بھی وہیں رکھ دیتے اور حرم کعبہ کا طواف کرتے۔ طواف کرنے کے بعد دارالندوہ میں جاتے، وہاں جو رؤوسائے قریش بیٹھے ہوتے ان سے ملاقات کرتے، پھر وہ جانور اٹھا کے گھر آتے۔ یہ معمول تھا آپ کا۔ لیکن جب اس عورت نے، اس لڑکی نے، اس خاتون نے، اس لونڈی نے حضرت حمزہ کو میرے کریم آقا کے بارے میں بتایا کہ ابو جہل نے ایسے ایسے کر کے کیا۔ ابو جہل قریش کا ایک معتبر فرد تھا، بنو مخزوم قبیلے کا سربراہ تھا، سردار تھا۔ بنو مخزوم قریشی کے ایک شاخ ہے، میرے نبی بھی قریشی کی شاخ سے تعلق رکھتے، بنو ہاشم کے ساتھ۔ بڑی عزت تھی اس کی، اس کو دارالندوہ میں صدر مقام دیا جاتا تھا۔ حضرت حمزہ نے سنا تو یہ اللہ کے شیر ہیں، غصہ میں آ گئے۔ میرے نبی ان کو فرمایا کہتے یہ میرے بھی شیر ہیں، میرے اللہ کا بھی شیر ہیں، غصہ میں آ گئے۔ آج معمول کے خلاف حرم کعبہ کا طواف بھی نہیں کیا، پہلے تھا نا ضرور طواف کا، آج نہیں طواف کیا۔ وہ شکاری کمان جس کے یعنی شکار کرتے تھے، مضبوط کمان، اسی طرح ہاتھ پہ پکڑی، شکار تو آج کیا نہیں تھا، کچھ ملا نہیں تھا، سیدھے دارالندوہ میں چلے گئے، دروازے میں کھڑے ہو کے کمان پہ ٹیک لگا کر، اور بڑی ہی غصیلی نگاہوں سے ابو جہل کو گھور کے دیکھا۔ تو ابو جہل کہنے لگا، ابو ہمارا خیریت ہے؟ بڑے غصے کے ساتھ دیکھ رہے ہو۔ جواب دینے کی بجائے آپ نے پوری قوت کے ساتھ وہ کمان اس کے سر پر دے مارا، اس خبیث کا سر پھٹ گیا۔ اس کے قبیلے کے افراد وہاں موجود تھے، بنو مخزوم کے، وہ کھڑے ہوئے الجھنے کے لیے۔ بڑا خبیث چال باز تھا ابو جہل، کہنے لگا بس کچھ نہ کہو، یہ دراصل غصے میں زیادہ ہے، میں نے اس کے بھتیجے کو آج بہت کچھ کہا اس لیے اس کو غصہ آ گیا، اسے کچھ نہ کہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج اب ہم الجھیں گے
تو شاید کوئی بچے کہ نہ بچے، یہ کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے اس نے چالاکی سے کام لیا اور کہنے لگا چھوڑ دیں اس کو، کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو، لوگوں کو بٹھا دیا۔ تو سیدنا حمزہ فرمانے لگے تو نے میرے بھتیجے کی گستاخی کی، اس کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، میں تجھ کو نپٹ لوں گا، اور یاد رکھ میں تجھ کو جلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کسی کی جرأت ہے تو میرے سامنے آئے۔ سارے کے سارے خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت سیدنا حمزہ بدلہ لے کر میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، میرے کریم آقا اپنے کشان مقدس میں کچھ مغموم بیٹھے تھے، غم زدہ تھے۔ میرے کریم کو آ کر حضرت حمزہ نے کہا بھتیجے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، میں نے تیرے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے۔ میرے نبی نگاہیں جھکائے تشریف فرما تھے، غم زدہ تھے، نگاہ کرم اوپر اٹھائی اور فرمان لگے چچا میں تو ان باتوں سے راضی نہیں ہوتا۔ چچا نے کیا کہا تھا؟ میں نے تیرے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے، یعنی خوش ہو جا۔ تو میرے نبی فرمانے لگے چچا میں ایسی باتوں سے خوش تو نہیں ہوتا کہ تو میرا بدلہ کسی سے لے لے۔ تو محبوب چچا نے عرض کیا آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ میرے نبی فرمایا کلمہ طیبہ پڑھو تب میں خوش ہوں گا۔ حضرت حمزہ نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ کر میرے کریم کے ساتھ اظہار وفا کا اعلان کر دیا۔ اس وقت سے کہ آخر وقت تک حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے ساتھ اظہار جان ساری فرماتے رہے، بلکہ اکثر مورخین اور ارباب سیرہ نقل فرماتے کہ جہاد کے لیے سب سے پہلے جھنڈا جو میرے نبی نے کسی کے لیے باندھا تھا وہ حضرت حمزہ ہیں۔ ان کو جھنڈا، اگرچہ بعد نے اس پہ اختلاف بھی کیا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک سب سے پہلے میرے گویا کیا جھنڈا کس کو دیا جاتا تھا؟ جس کو کسی سریہ کسی لشکر کا سردار بنایا جاتا تھا، امیر بنایا جاتا تھا، تو یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے منصب امارت پر میرے نبی نے جس کو کہا فرمایا وہ حضرت سیدنا حمزہ تھے۔ میں زیادہ آپ کی فضیلت کے سلسلہ میں گفتگو کروں گا تو وقت صرف ہو جائے گا۔ میں نے قرآن کریم کی آیات بارکہ کی تلاوت کی۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ 70 کے قریب صحابہ کرام بھی مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ اب بہرحال کیا تھا؟ کفار نے بالخصوص ہندہ زوجہ ابی سفیان نے دیگر خواتین کو ساتھ لے کر ان سارے شہداء کا کہ جو میدان احد میں مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے تھے مصالحہ کیا، یعنی ناک، ہونٹ، کان، زبان، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور اعضائے بول و تناسل ان کو کاٹ لیا، کاٹ کر ان کے ہار بنا لیے، آنکھیں نکال لی شہداء کی۔ بظاہر ان کے معاذ اللہ تعالیٰ جسدہ منور کو، ان کے مبارک جسموں کو بظاہر ان بدبختوں نے بگاڑنے کی کوشش کی، بظاہر جسموں کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور جب ان کو دیکھا جاتا تھا تو دل اچھل کر حلق میں آ جاتا تھا، ایک ہول اڑتا تھا۔ مسلمانوں کے دل بہت ہی غم زدہ ہوئے اس منظر کو دیکھ کر۔ رب کائنات جل مجید نے جو ان کو اپنے حضور مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا وہ اتنا بلند مقام تھا۔ میرے نبی نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی، یہ لاشیں جو تمہیں یوں نظر آ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں نکال لی گئی ہیں، ان کی ناک، ہونٹ، کان کاٹ لیے گئے ہیں، ان کے مبارک چہرے کو مسخ کر دیا گیا ہے، ان کے ہاتھوں کو کاٹ لیا گیا ہے، ان کا پیٹ چاک کر دیا گیا ہے، حمزہ کا جگر بھی نکال لیا گیا تھا، ان کے پاؤں کو قطع کر دیا گیا ہے۔ بظاہر ان کے اجساد مقدس تمہیں یوں نظر آتے ہیں، حقیقت میں رب کائنات جل وعلا نے ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دیا ہے، اور اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کو جنت میں اڑنے کی سہولت عطا فرما دی ہے۔
یہ جنت میں اڑتے ہوئے ایک درخت سے دوسرے درخت پر یہ جنت کے پھلوں سے بھی لطف اندوز رہے ہیں اور جنت کی نہروں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ اپنے رب کے حضور بہت ہی عزت والے ہیں۔ تو یہ لوگ صحابہ کرام جو مرتبہ شہادت پہ فائز ہونے کے بعد جنت میں اعلیٰ ترین مقامات پہ فائز ہو گئے، انہوں نے بارگاہ رب العزت مرض کیا مولا تعالیٰ ہمارے عز و کربا، رشتہ دار، احباب، بیوی، بچے، بہن، بھائی، ماں، باپ، قبیلے خاندان والے وہ غم زدہ ہیں، وہ رو رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو انعام ہی بہت بڑا مل گیا ہے۔ وہ رو رہے ہیں حالانکہ ہمیں نعمتیں ہی مل گئی ہیں۔ اے کاش ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب بندوں میں تمہارا پیغام اپنے محبوب کو دے دیتا ہوں۔ چنانچہ رب کائنات نے ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا جن کی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تلاوت کر چکا ہوں۔ اب میں ان کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ مقدس معظم آیات مبارکہ سورہ آل عمران کی 169، 70 اور 71 نمبر آیات مبارکہ ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ وَلَا تَقُولُوا، نہ تم کہو، لمن واسع اس شخص کے یقتلوا جس کو قتل کر دیا گیا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کیا نہ کہو اموات، یہ نہ کہو مر گیا ہے۔ بات تھوڑی قابل غور، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے اس کو مردہ نہ کہو، اس کو مردہ نہ کہو۔ بندہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے منع کر دیا مردہ نہ کہو، ہم مردہ نہیں کہتے مگر ہیں تو مردہ ہی نا، چلو نہیں کہتے۔ میں سادہ سی مثال دوں گا۔ ایک شاگرد اپنے گھر آتا ہے کسی استاد کا، ابا پوچھتا ہے کہ بیٹے بتاؤ آج تمہیں جو سبق پڑھایا کس سے پڑھایا؟ کہ جی میرا ایک استاد کانا ہے جی اس سے سبق مجھے پڑھایا، اور ایک استاد میرا لنگڑا ہے اس نے آج سبق نہیں پڑھایا۔ تو ابا کہتا ہے بے وقوف، یہ طریقہ کار تعارف کا کیا ہوا؟ استاد کو کانا نہیں کہتے، لنگڑا نہیں کہتے، کہو استاد جی ایک بڑے استاد جی تھے، چھوٹے تھے، یا نام لے لے، استاد کو کانا یا لنگڑا نہیں کہتے۔ ہے ویسے استاد واقعی ایک آنکھ والا، واقعی وہ لنگڑا ہے، لیکن باپ نے کیا کہا؟ خبردار آئندہ استاد کو کانا یا لنگڑا۔ بچہ کیا کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے ابو جی آج کے بعد میں کانا یا لنگڑا نہیں کہوں گا، مگر دل کیا کہتے ہیں؟ لنگڑا ہے تو صحیح، یہی ہے نا، کانا ہے تو صحیح، چلو میں نہیں کہتا۔ ابو نے کہا ہے کہ نہیں کہنا، گستاخی ہوتی ہے، مگر وہ ہے تو صحیح نا، سوچتا تو ہے نا۔ وہاں رب نے فرمایا تھا کہ ان کو مردہ نہ کہنا، یہاں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور سوچنا بھی نہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ لَهُ، خبردار خبردار، گمان بھی ملے لانا، سوچنا بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ویسے میں نے کہہ دیا ان کو مردہ نہ کہو مگر وہ مردہ، خبردار خبردار، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ ذہن میں، کیا؟ الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دی گئے ہیں ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، خبردار سوچنا بھی نہ۔ اب میں تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے کہتا ہوں، جو شہید کو مردہ گمان کرے گا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا کہ نہیں؟ سارے بتا دو، کرے گا۔ کس کو مردہ گمان کرنا حرام ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے شہید کو۔ شہید کو یہ مرتبہ کس پر ایمان لانے کی وجہ سے ملا؟ نبی پر۔ اگر نبی کا امتی وہ درجہ پا لیتا ہے کہ جس کو مردہ کہنا حرام اور کفر ہے، تو پھر نبی کا درجہ کیا ہوگا جس کے صدقہ سے اس کو یہ مرتبہ ملا ہے؟ تھوڑا سا اور غور فرما لیں، مرتبہ نبی کا زیادہ ہوتا ہے کہ امتی کا؟ زندہ کا کہ مردہ کا؟ حیرانے کی بات ہے، نبی کو مردہ مانا جائے، امتی کو زندہ مانا جائے۔
مرتبہ امتی کا زیادہ ہو گیا، نبی کا زیادہ نہ ہوا، وہ امتی مر کر بھی زندہ ہے اور نبی مرا ہوا پڑا ہے، اللہ باللہ تعالیٰ۔ اللہ نے عقل کی دولت عطا فرمائے تو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ کس قدر زندگی رب کائنات ان کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا والا تحسبن الذین قتلوا، زمانہ تھا حضرت معاویہ کا، یہ بات ہے سن 40 یا 46 ہجری کی، اور میدان احد میں جو واقعہ پیش ہے یہ سن 3 ہجری کا ہے۔ جو میدان احد میں جو جنگ ہوئی نا یہ سن 3 ہجری کو، میرے کریم آقا کو مدینہ طیبہ تشریف لائے 3را سال تھا، سن 2 ہجری کو بدر کے میدان میں اور 3 کو میدان احد میں، بعض روایتوں میں 40 اور بعض میں سن 46 ہجری کو حضرت معاویہ نے مدینہ طیبہ میں پانی پہنچانے کے لیے نہر کھدوائی، اور وہ نہر میدان احد سے ہو کر گزری تھی، آج بھی اس کی باقیات موجود ہیں، وہاں سے ہو کے گزری تھی، اور جہاں سے وہ نہر گزر رہی تھی شہداء کی قبور مقدس بھی تھی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ کرام نے خیال کیا تھا ان کو جنت البقیع میں لے جائیں، میرے نبی نے فرمایا تھا ان کو یہیں دفن کر دو، چنانچہ وہیں دفن کیا گیا تھا۔ نہر یہاں سے گزری تو ان کی قبور مقدس ہی، راوی فرماتے کہ اللہ کی قسم جس بھی قبر کو کھولا جاتا ہے جسم صحیح و سالم اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کے ابا جی حضرت سیدنا عبداللہ، سیدنا جابر بن عبداللہ نا مشہور صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، حضرت سیدنا جابر بڑے غمزدہ تھے، بڑے غمزدہ تھے۔ ان کے ابا جی کا وہ شر کیا گیا تھا جو دوسروں کا، ہاتھ بھی کاٹ لیے گئے تھے، ناک بھی اور کان بھی، آنکھیں بھی نکال لی گئی تھی، زبان بھی ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے تھے، دونوں پاؤں بھی کاٹ لیے گئے تھے۔ مبارک لاش کو اللہ باللہ تعالیٰ گستاخی کی گئی تھی، عام لاش ہوتی تو کہہ دیتا مسخ کر دیا گیا تھا، لیکن یہاں میں یہ جملہ بھی نہیں کہوں گا۔ ان کی مبارک لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی، تو حضرت سیدنا جابر اپنے ابا کی لاش کے قریب کھڑے ہو کر رو رہے تھے۔ میرے قریب نے تسلی دیتے فرمایا جابر میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ تو عرض کیا آقا سنائیے؟ فرمانے لگے تیرے ابا سے اللہ نے براہ راست ملاقات کی ہے، باقی ہر کسی سے پردے کی اوٹ میں تیرے ابا سے آمنے سامنے ملاقات کر کے نا، تیرے ابا سے اللہ نے پوچھا تیری کو خواہش ہے تو بتا، تو جانتا ہے تیرے ابا نے کس خواہش کا اظہار کیا؟ اور سبحان اللہ میرے کریم آقا وہ باتیں بتا رہے ہیں جو رب اور بندے کے درمیان ہوئی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جبریل ابھی آئیں گے مجھے بتائیں گے، فرمانے لگے بتاؤں تیرے ابا نے تیرے رب سے کیا مانگا؟ اور پھر رب کائنات نے جواب کیا دیا؟ حضرت سیدنا جابر نے کہا یا رسول اللہ بتائیے مجھے تسلی ہو جائے گی۔ میرے نبی فرمانے لگے تیرے رب نے پہلے فرمایا اے عبداللہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو تیرے ابا نے کہا اے رب کائنات میں یہ مانگتا ہوں مجھے دوبارہ زندگی دے، دوبارہ کافر سے لڑائی کر کے مرتبہ شہادت پا جاؤں، میں دوبارہ وہ لطف و مزہ جو مجھے وہاں آیا تھا یہاں جنت میں وہ مزہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں کافر کی تلوار کے نیچے آیا تھا۔ تو تیرے رب نے تیرے ابا کو ارشاد فرمایا میرے حضور یہ مقدر ہو چکا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجوں گا، میں تیرے درجات کو بلند کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے میں نے اپنے ابا کی قبر کو جب کھودا تو ان کا جسم اتنا نرم و نازک تھا کہ دائیں بائیں ہاتھ جس طرح کروں، فرماتے دھاری دار چادر میں نے اپنے ابا کو کفن دیا تھا، اللہ کی عزت کی قسم چادر اسی طرح موجود تھی جس طرح میں نے کفن دیا تھا۔ واقعہ کے 40 سے 46 سال بعد جب وہ نہر کھود رہے تھے تو حضرت سیدہ حمزہ کے ٹانگ پر گدال لگ گئی اور خون کا فوارہ بہ نکلا، چنانچہ وہاں دوبارہ کپڑا لپیٹ دیا گیا۔ اللہ نے اتنی زبردست ان کو زندگی عطا فرمائی۔ شاہ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربهم یرزقون، ان کو ان کے رب کے حضور رزق بھی دیا جاتا ہے۔ مردہ روٹی نہیں کھاتا،
پانی نہیں پیتا، میرا اللہ فرماتا ہے ان کو ان کے رب کے حضور رزق بھی دیا جاتا ہے۔ پھر ان کو اس حالت کا اللہ نے ذکر فرمایا جس حال میں وہ ہیں، فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو ان کے رب نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، پر وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرحین فرحت، خوشیاں منا رہے ہیں اپنے رب کی عطا پر۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، یَسْتَبْشِرُونَ، وہ بشارت سنا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، وہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، الحاق ملنا، جو ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں ان کو خوشخبریاں سنا، تمہیں مبارک ہو بیٹے، مبارک ہو، تیرے ابا کو اللہ نے یہ درجہ عطا فرما دیا، بھائی جان مبارک ہو، تمہارے بھائی کو اللہ نے یہ درجہ عطا فرما دیا، اباجی مبارک ہو، تمہارے بیٹے کو اللہ نے یہ درجہ عطا فرما دیا۔ وہ تمہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں جنت سے، اللہ اکبر۔ ان کا پیغام اللہ کی طرف سے جبریل امین بارگاہ ساتمہ میں پیش کر رہے ہیں، اور عالم کیا ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سن لو، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی، خوف کب ہوتا ہے؟ اپنا نقصان ہو ذات کا، تو عموماً جس طرح مجھے اپنی جان کا فکر ہو، غم اور خوف میں فرق ہے۔ مجھے اپنی جان کا کیا ہوتا ہے؟ کوئی خدا نخواستہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے، جو کیفیت مجھ پہ وارد ہوگی اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ خوف۔ نقصان کسی کا ہو جائے یا میرا نقصان ہو جائے، اس کے بعد جو کیفیت اس کو کیا کہتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کا کوئی فوت ہو جائے اس کو کیا ہوتا ہے؟ خوف تو نہیں ہوتا۔ خوف کب ہوتا ہے؟ چیز کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف۔ اور جو بعد میں ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غم۔ میرا اللہ فرماتا نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی فکر ہے، ان کو خوف و غم ہے ہی نہیں ہے۔ یستبشرون، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، بشارت، خوشی۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی جو نعمتیں ان کو عطا کی گئی ان نعمتوں پر خوشی منا رہے ہیں، وفضل، اور بے شمار فضل پر۔ دراصل بات کیا ہے؟ یہ آیا بارکہ کا آخری جملے کے ساتھ دلا رہا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، من اکبر قدمہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اپنے گھر سے اللہ کی رضا کی خاطر کسی نیک کام کے لیے نکلا، اللہ کی راہ میں نکلا، اس کے پاؤں پہ گرد و غبار پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ تکلیف کتنی ہوئی؟ پاؤں پر کیا پڑ گیا؟ اور گرد و غبار پڑنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ جو اللہ پاؤں پہ پڑنے والے گرد و غبار کا اجر ضائع نہیں کرتا تو اس کی راہ میں جو جان قربان کرے گا، اس کی راہ میں جو تکلیف اٹھائے گا، کتنا اجر دے گا؟ رب کریم فرماتا ہے دراصل بات یہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس نے چیونٹی کے سر کے برابر نیکی کی ہوگی نا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، کہ قرآن کریم کا مبارکہ ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جو چیونٹی کے سر کے برابر بھی نیکی کرے گا نا، اللہ اس کی نیکی کو محفوظ فرماتا ہے، قیامت کے دن اس کو وہ عطا کر دی جائے گی۔ رب کائنات اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ۔ تو وہ بات جو میں بالکل ابتدا میں عرض کر چکا ہوں، بالکل ابتدا میں، کہ حضور کے صدقہ سے میرے نبی کی امت پر اتنا کرم فرمایا، مرنا تو ہے ہی، کیا بھلا مرنا تو، مگر شہداء کو اللہ نے وہ موت دی جس موت پر زندگی بھی رشک کرتی ہے۔ دنیا سے تو گئے نا، جانا ہی تھا، میدان جنگ میں مرتبہ شہادت نہ بھی پاتے تب بھی جانا تھا، لیکن یہ ایسے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حیات جاودانی ان کو عطا فرما دی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
میرے کریم آقا رسول ربی کی امت پر کتنا کرم فرمایا، کتنا کرم فرمایا، کتنا کرم فرمایا۔ تو جس کی وجہ سے کسی کو کوئی شے ملے وہ اس کا شکر ادا نہ کرے، وہ کمینہ ہے کہ نہیں؟ جی پھر ہمیں کس کی صدقہ سے سب کچھ ملا ہے؟ نبی کے صدقہ سے۔ پھر ہمیں ان کا شکر ادا کر لینا چاہیے نا، کہ جن کے صدقہ سے رب کریم نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ہم اس لائق نہیں تھے، ان کے صدقہ سے عطا ہوئی ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، رب کائنات کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب مکرم کی امت کے اس گروہ سے ہمیں پیدا فرمایا جو اپنے کریم آقا کے اس احسان کو مانتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بعض کیا کہتے ہیں معاذ ڈاکے تھے، یہ تھے، وہ تھے، فلاں تھے۔ یاد رکھیے جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوا کرتا۔ انشاء اللہ تعالیٰ، انشاء اللہ تعالیٰ، انشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت شامل آ رہے 5 جون سے انشاء اللہ تعالیٰ سالانہ تعلیم القرآن کورس شروع ہو جائے گا۔ اب آپ تشریف لائے ہیں نا؟ الحمدللہ آپ تشریف لائے ہیں نا؟ الحمدللہ۔ یاد رکھیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی، مفہوم اس کا یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے جب کوئی بندہ اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے اور کسی عالم دین کے دروازے تک، کسی مدرسہ تک آتا ہے، جتنے قدم اٹھا کے آتا ہے، جتنے قدم اٹھا کے واپس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلہ میں 1 سال کامل کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے، ہر قدم کے بدلہ میں۔ چلو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ، 5:30 بجے سے کہ 7 بجے تک، اس پہ کیا کچھ ہوگا؟ قرآن مجید، فرقان مجید، اصول تجوید و قرات کے مطابق پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ عقائد اور اعمال، حقوق العباد وغیرہ کے مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوگی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھرپور انداز میں حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حضور دعا کا تو رب کائنات میرے کریم آقا رسول ربی کے صدقہ سے میں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔